حالم اسقلم نمرہ احمد۔ وہ لڑکی تالیہ مراد، وہ بھی یہی پینٹنگ خریدنا چاہتی تھی۔ تم اس امر کو یقینی بناؤ گے کہ پینٹنگ ہمارا بندہ خریدے، کیونکہ وہ اسرا کی دوستی اور مروت میں ٹیسٹ نہیں کروانے دے گی اور سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ سر، بے فکر رہیں، ہم بولی کو اتنا اوپر لے جائیں گے کہ وہ اس لڑکی کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ رملی پر اعتماد تھا۔ اشر محمود کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے جلتے سگریٹ کا کش بھرا اور پھر جھک کر سگریٹ کو ایش ٹرے تک لے گیا۔ اسرا اور فاتح اتنے بڑے اسکینڈل میں پھنس جائیں گے کہ ان کی صداقت اور امانت مشکوک ہو جائے گی، اور پھر اس نے سگریٹ کو جھٹکا، راکھ شیشے کے پیالے میں جا گری۔ ایش ایش، وی آل فال ڈاؤن۔ پیالے کے وسط میں راکھ کے ٹکڑے پڑے تھے، دہکتے انگارے سے نکلنے والے ٹھنڈے بے جان ٹکڑے۔ اشر کی نظریں ان پر جم گئیں، سرمئی پن میں یادوں کی ملاوٹ گھلنے لگی۔ وہ اس وسیع و عریض پرتعش آفس میں میز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، چند برس پہلے کا اشر۔ اس کے بال نسبتاً چھوٹے اور چہرہ کم عمر لگتا تھا۔ سفید براق شرٹ پر میرون ویسٹ پہنے وہ نک سک سے تیار لگتا تھا، مگر آنکھیں قدرے اداس تھیں۔ کنٹرول چیئر پر محمود صاحب برجمان تھے، ادھیڑ عمر، پختہ چہرے اور برہم آنکھوں والے صاحب، جن کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ ایک زمانے میں یہ ان کا آفس ہوتا تھا اور بے بس سا اشر سامنے کھڑا تھا۔ آفرین ہے اشر، تم اپنا مت سوچنا، بس اپنے بہنوئی کی غلامی کرتے رہنا۔ وہ سخت خفا نظر آتے تھے۔ اشر نے تذبذب سے کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا۔ باپا، آگے کو جھکے ہاتھ باہم پھنسائے، اس نے سمجھانے والے انداز میں بات شروع کی۔ فاتح آبنگ کے ساتھ کام کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ میں تعلقات بنا رہا ہوں، اپنا نام کما رہا ہوں۔ ہم ان کی الیکشن مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے بہت محنت کی ہے ان کے لیے، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ کل کو وہ ممبر پارلیمنٹ بنیں گے اور پرسوں انہیں مزید اونچا عہدہ ملے گا تو میں بھی نفع میں رہوں گا۔ میں ان کے ساتھ سیاسی تعلقات استعمال کر کے اپنے کاروبار کو فائدہ دوں گا۔ ان کو بھی معلوم ہے میرا بھی اس میں فائدہ ہے اور وہ اس بات سے مطمئن ہیں۔ کیا تم ساری عمر ان کے غلام بن کے رہو گے؟ محمود صاحب تیوری چڑھائے پوچھ رہے تھے۔ میں ان کا پولیٹیکل سیکریٹری ہوں باپا، اور میں یہی بننا چاہتا تھا۔ ایک سیکریٹری نہیں، وہ پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لی، پھر اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ بولا، میں کنگ میکر ہوں، ان کا سلطان ساز۔ اوہ، کنگ میکر! محمود صاحب نے برہمی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب کیا تم پر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ تم ایک سیاستدان کے کنگ میکر بنو گے؟ جانتے ہو کنگ میکر کیا ہوتا ہے؟ جی، میں جانتا ہوں، اور مجھے یہ کام پسند ہے۔ وہ پرسکون تھا، مطمئن تھا۔ کنگ میکر سیاست میں اس آدمی یا گروہ کو کہتے ہیں جس کا کسی سیاستدان پر گہرا انفلوئنس ہوتا ہے۔ وہ اپنے عسکری، مذہبی، سماجی اور سیاسی تعلقات کے ذریعے سیاستدان کو تراشتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو کامیاب کرواتا ہے اور اس کو طاقت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے مشورے سے وزیر اعظم اور حکمران کام کرتے ہیں۔ کرسی پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ڈوریاں پیچھے سے اس کا سلطان ساز کھینچ رہا ہوتا ہے، مگر اپنی ساری صلاحیتوں کے باوجود کنگ میکر خود کبھی سیاسی امیدوار کے طور پر کھڑا نہیں ہوتا، نہ اس کو عوام جانتے یا پسند کرتے ہیں۔ میرے بیٹے، اگر تم کسی اور شخص کے دائیں ہاتھ بنتے تو میں متعارض نہ ہوتا۔ وہ بے بسی سے جھنجھلاتے ہوئے آگے جھکے اور سمجھانے لگے، مگر تم وان فاتح کو اقتدار دلوانا چاہتے ہو۔ وہ بے نیاز اور خود غرض شخص ہے، وہ تمہیں بھلا دے گا۔ تم اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتیں اپنے لیے استعمال کرو۔ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں باپا۔ وہ اداس ہوا، مگر دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس بارے میں سوچو۔ اشر چپ ہو گیا۔ میرا سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے باپا، اور آپ کے پاس بھی ابھی اتنا پیسہ نہیں کہ میں فوراً الیکشن کی تیاری کر سکوں۔ آپ کاروباری آدمی ہیں اور آپ پہ قرضے چڑھے ہیں۔ بالفرض میں MP کے الیکشن کے لیے کھڑا بھی ہو جاؤں تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ جیسے زچ ہوا۔ محمود صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ یعنی یہ خیال تمہارے ذہن سے گزرتا ہے؟
ان کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوتے گئے۔ انسان ہوں باپا، طاقت کی خواہش میرے اندر بھی ہے، مگر پیسہ کہاں سے لاؤں؟ وہ بے بس تھا۔ محمود صاحب خاموش ہو گئے، پھر چند لمحوں کے لیے چھت کو تکنے لگے۔ آفس میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اشر نے سر جھکا دیا، دل برا ہونے لگا۔ اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تم میری شاپ بیچ دو۔ اشر کا منہ کھل گیا۔ وہ تو آپ کی ہے باپا، ہاں، مگر میرا سب کچھ تمہارا اور اسرا کا ہی تو ہے۔ وہ شاپ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس کو بیچ دو۔ وہ تاریخی مقام ہے اور اس کی بہت قیمت ہوگی۔ تم خود الیکشن لڑو اور اس پیسے کو استعمال کرو۔ اشر چپ ہو گیا۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا باپا۔ تو پھر جلدی فیصلہ کرو، تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ہیں۔ اگر تم نے 1 ہفتے میں کاغذات نامزدگی داخل نہ کروائے تو تمہیں 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کو سمجھا رہے تھے، مگر اشر متامل تھا۔ آفس کی سادہ دیواریں راکھ کے رنگ کی تھیں۔ ایشٹرے میں ٹھنڈی راکھ پھر سے اسے واضح نظر آنے لگی تھی۔ اشر محمود نے سر جھٹکا، اوپر دیکھا تو نجمی جا چکا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے سیاسی آفس میں تنہا بیٹھا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس نے سگریٹ کی تازہ بنی راکھ کو پھر سے ایشٹرے پر جھٹکا اور دہرایا، ایش ایش وی آل فال ڈاؤن۔ حالم کے بنگلے پر دوپہر پگھل رہی تھی۔ بادل چھٹ رہے تھے اور آسمان صاف تھا۔ ڈرائیو وے پہ بھاری بھرکم داتن سامان کے شاپرز اٹھائے ہانپتی کانپتی چلتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ شاپر اٹھائے اندر آئی تو لاؤنج کی ساری بتیاں جلی تھیں۔ دوپہر کے وقت اتنی روشنیاں، وہ حیران ہوئی۔ لاؤنج عبور کر کے کچن میں آئی اور شاپر سلیپ پر رکھے، پھر ٹھٹک کر رکی، اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ہیل والی جوتیاں ادھر ادھر قالین پر لڑکی ہوئی تھیں۔ جیولری ٹاپس میز پر اتار پھینکے گئے تھے۔ صوفے کی حالت سے لگ رہا تھا وہ رات یہیں سوئی ہے۔ ساڑی کی چمچم صوفے پر بھی لگی تھی، غرض ہر چیز عطر بطر تھی۔ تالیہ، تالیہ، داتن نے چہرہ اوپر کر کے آواز دی، جواب ندارد۔ پھر اس نے پریشانی سے فون نکالا اور اسے کال ملائی۔ کال فوراً کاٹ دی گئی۔ تالیہ اس کی کال بھلا کب کاٹتی تھی؟ وہ ٹھیک تو تھی نا؟ لیانا دوبارہ کال ملانے لگی، مگر درمیان میں اس کے بیٹے عدنان کی کال آنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور کہا، ماں کیا حال ہے؟ وہ توقف سے بولا، ذرا مصروف ہوں، تم بتاؤ۔ پھر اسے یاد آیا، پیسے پورے مل گئے تھے اس دن؟ ہاں ماں، لیکن میں سوچ رہا تھا اگر ساشا میڈم نے اتنے پیسے آرام سے دے دیے ہیں تو۔ وہ رک کر احتیاط سے کہہ رہا تھا، اگر تم ان کی تھوڑی سی منت کر لو تو کیا معلوم اتنی رقم مزید بھی دے دیں۔ دیکھو ماں، یہ کم پڑ جائیں گے میرے لیے اور عدنان۔ میں اس وقت شدید پریشان کھڑی ہوں، پلیز تم کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیانا چٹک کر بولی، ساتھ ہی لاؤنج کی حالت کو تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ساشا میری کال نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ کہاں ہونا ہے ماں، امیر لوگوں کے اپنے مشغلے ہوتے ہیں۔ عدنان، تم بار بار بھول جاتے ہو، وہ مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ اس نے کوف سے فون بند کیا، پھر بے چینی اور تشویش سے تالیہ کا نمبر ملانے لگی۔ اب کی بار فون آف ہو گیا تھا۔ کوالالمپور کے اس علاقے میں سڑک کنارے ریسٹورنٹ اور کافی شاپس کی بہتات تھی۔ دونوں اطراف میں بنی دکانوں کے سامنے کرسیاں میزیں بچھا کر گاہکوں کو کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ لنچ کا وقت تھا اور لنچ بریک کے باعث طرح طرح کے لوگ اس فوڈ اسٹریٹ پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایسے میں ایک سوپ پارلر کے سامنے وہ کھڑی تھی، سفید اسکرٹ پر سیاہ کوٹ پہنے، سنہری بالوں کو پونی میں جکڑے، اداس مسکراہٹ سے اس پارلر کو دیکھ رہی تھی۔ تینگو کامل کے گھر نوکرانی والا کردار ادا کرنے سے قبل اس نے یہاں نوکری حاصل کی تھی، کیونکہ تینگو کامل ادھر اکثر آیا کرتے تھے۔ تالیہ مراد کی ہر چیز پلان کا حصہ ہوتی تھی۔ تالیہ، آواز نے اسے چونکایا۔ سڑک کی طرف سے بوڑھے شیف سبزیوں کی ٹوکری اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں گر گیا۔ تم کب آئیں؟ آؤ اندر آؤ، یہاں کہاں کھڑی ہو؟ وہ جو نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی، شیف کے اصرار پر منع نہیں کر سکی۔ وہ اسے مہلت دینے پر راضی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریسٹورنٹ کے کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی اور مختصر سا عملہ اس کے گرد جمع تھا۔ ویٹرس
ایبک، شیف سب اس کو حیرت، خوشی اور خفگی سے دیکھتے سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ تم بنا بتائے چلی گئیں، پورے 2 ہفتے بعد آ رہی ہو، بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ تینگو کامل کی ملازمہ نور نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم پاکستان چلی گئی ہو۔ واللہ تالیہ، ہم تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، کیسی ہو تم؟ بوڑھا شیف بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے اداس مسکراہٹ سے اس خالی کاؤنٹر سلیب کو دیکھا۔ کبھی وہ اس پر چوکڑی مارے بیٹھی ہوتی تھی، ان کو ایمانداری کی تلقین کرتی تھی، گانے گاتی تھی، سوپ اور باتیں بناتی تھی، اور آج وہ کرسی میز سنبھالے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی۔ قسمت مجھ پر مہربان ہوئی، اس نے ان کے سوالوں کے جواب میں متانت سے کہنا شروع کیا۔ میں اپنے ملک واپس چلی گئی، اپنے بابا کے پاس۔ وہاں میری شادی ہو گئی اور یوں میں مالی طور پر مستحکم ہو گئی۔ وہ سچ بول رہی تھی۔ میں نے ان کچھ دنوں میں دولت کی بہت سی ریل پیل دیکھ لی، لیکن پھر اس کی آواز میں اداسیاں گھل گئیں۔ پھر میں لیگل طریقے سے واپس آ تو گئی، لیکن واپسی کی قیمت مجھے یہ چکانی پڑی کہ میرا شوہر وہ مجھ سے کھو گیا۔ ہیں؟ کہاں گیا اتنی جلدی؟ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں اس کو میری کیا بات بری لگی۔ خیر، اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ صاف کی۔ اب میرے پاس کافی پیسہ ہے، سو میں ویٹریس جیسی نوکری نہیں کروں گی، بلکہ کوئی بہتر کام ڈھونڈوں گی۔ البتہ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ مس کروں گی۔ آپ نے اس جگہ نگاہیں اعتراف میں دوڑائیں، مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ یہاں میں نے ہر ایک کو تالیہ ایک سچی اور ایماندار لڑکی ہے کہتے سنا تھا۔ ان الفاظ کو دوبارہ سننے کی خواہش نے مجھ سے بہت بروقت فیصلے کروائے ہیں، وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔ اداس نظریں ان سب کے چہروں سے ہوتی در و دیوار پر لپٹ جاتی تھیں۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، کیسے وہ ایک کردار بناتی، کیسے وہ ان میں ڈھل جاتی تھی۔ تالیہ میری بچی، شیف کی آنکھوں میں آنسو تھے، تم جب چاہو واپس آ سکتی ہو، ہمارے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ نہ بھی ہوں تو میں کھڑکی سے کود آؤں گی۔ داتو سری، وہ نم آنکھوں سے ہنس کر بولی تو وہ سارے بھی ہنس دیے۔ اس جگہ نے ایک اور فیصلہ اس کے لیے آسان بنا دیا تھا۔ داتا لاؤنج میں ٹہل رہی تھی جب پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی۔ آواز تالیہ کے کار کی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے بھاری بھرکم جثے کو سنبھالتی دروازے تک آئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سادہ حلیے میں دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ سپاٹ سی لگ رہی تھی۔ داتن کو دیکھ کر بس سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گئی۔ داتن اس کی طرف گھومی، یوں کہ اب دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ تم کہاں تھی تالیہ؟ جب میں کوئی اس کام شروع کرتی ہوں تو سب سے پہلا کام معلوم ہے کیا کرتی ہوں؟ تالیہ پرت صوفے پر ڈالتی کہہ رہی تھی۔ داتن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ تالیہ نے جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے، میں اس کی پروفائل دیکھتی ہوں اور پھر خود کو اس میں ڈھال لیتی ہوں۔ آج میں پرانے سوپ پارلر گئی تھی تو مجھے یاد آیا میرا ہر پلان میری پروفائل پر انحصار کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں تالیہ، تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ تالیہ پرس رکھ کر مڑی اور سادگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں نہیں بتا رہی داتن۔ داتن چونکی، پھر دروازے کی طرف گھومی۔ کھلی چوکھٹ سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور وہاں ایڈم کھڑا تھا۔ اندر آ جاؤ ایڈم، ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے لاؤنج کے کونے میں بنے دروازے تک چلی گئی۔ ایڈم نے داتن کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر طائرانہ نظریں اعتراف میں دوڑائیں۔ داتن شل ہو گئی۔ وان فاتح کا باڈی مین اب اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بال بے حد چھوٹے ہو گئے تھے، سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے دلچسپی سے تالیہ کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ نیچے میرا ورک روم ہے۔ تالیہ نے کونے والے دروازے کے ساتھ بنے چوکھٹے پر انگوٹھا رکھا اور پھر کوڈ دبایا۔ برقی دروازہ کھل گیا۔ نیچے زینے تھے۔ وہ زینے اترنے لگی تو بتیاں خود بخود جلنے لگیں۔ تو آپ جو بھی چراتی ہیں وہ نیچے محفوظ کرتی ہیں؟ جب وہ نوجوان بھی سیڑھیوں پہ نیچے اترنے لگا تو داتن کو ہوش آیا۔ وہ ہڑبڑا کر ان کے پیچھے لپکی۔ ورک روم کی ساری بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ وہاں بہت سے ڈبے رکھے تھے جن میں سامان محفوظ تھا۔ ایک دیوار پر بڑے بڑے سے لاکر بھی بنے تھے جن کے ہر خانے کے مختلف کوڈز تھے۔ درمیان میں بڑی سی ورک ٹیبل تھی
तालिया ने कोट उतार कर एक कुर्सी की पुष्ट पर डाला और कोने से एक व्हाइट बोर्ड खींची सामने लाई। स्टैंड पर लगा व्हाइट बोर्ड इसने दीवार के साथ रखा और फिर स्याह मार कर उठाया। तालिया, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? दातन हाँफती हुई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई, साथ ही बार बार एडम को घूर रही थी जो इस कमरे के लॉकर्स देख रहा था। एडम सब जानता है और ये मेरे नए इस कॉम में मेरा साथ देगा। तालिया बोर्ड पर कुछ लिखते हुए बोली तो दातन ने बेबसी से इसकी कोहनी छुई। तालिया, तुम इस पर कैसे एतबार कर सकती हो? वो दबी सरगोशी में बोली। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है वैसे, वो कंधे उचकाकर बोला तो दातन ने पलटकर इसे बस खा जाने वाली आंखों से देखा। दातन पदू का। तालिया इसकी तरफ घूमी और रसान से कहने लगी, एडम मेरा दोस्त है, बल्कि अब एडम फैमिली है। मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। मगर तालिया, तुम इसको कैसे किसी इस कौम में शामिल कर सकती हो? और इस कौम है क्या? दातन। तालिया ने इसके दोनों कांधों को थामा और इसकी आंखों में झांका। मैंने तुमसे पहली बहुत दफ़ा कहा था कि मैं इस झूठ और ख़यानतकारी के काम को तर्क करना चाहती हूँ। तुम नहीं मानी। जो इस कौम अब हम खेलने जा रहे हैं वो सच्चाई और ईमानदारी से खेला जाएगा। अगर तुम खुद को वो रास्ता छोड़ने के लिए तैयार कर सकती हो तो यहाँ बैठो, हम सब तुम्हें बता देंगे। लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो तो किचन में जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। बहुत भूख लगी है, कम से कम मेरी तवानाई बरकरार रखने की हद तक तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। दातन बिल्कुल ठंडी पड़ गई। धीरे से अस्पात में सर हिलाया, फिर घुंघराले स्याह बाल कान के पीछे उड़सती मुड़ गई। जाते जाते भी वो एक जारहाना निगाह की घुरी एडम पर डालना नहीं भूली थी। एडम ने जल्दी से नजरें मोड़ ली और तालिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। आपने इतनी जल्दी में बुलाया, मैं बता नहीं सूखा। सुबह वो कोको फल। दातन चली गई तो वो कहने लगा, मगर मैं काम के वक्त काम के अलावा बातें नहीं करती एडम। ये देखो, सपाट से अंदाज में कहते उसने एक फाइल एडम की तरफ बढ़ाई। एडम ने फाइल थामते इसकी आंखों में देखा। दोनों में इसके किनारे पर आमने सामने खड़े थे। तालिया की आंखें सपाट थीं और एडम की मुत्तासफ। आप ठीक है ना? शाही मौरख को शहजादी की फिक्र हुई। हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम जानते हो अब मैं झूठ नहीं बोलती। वो संजीदा थी। इस बारे में मेरी राय अभी महफूज है। फिर फाइल खोली और सफ़े पलटने लगा। ये तालिया मुराद तेंगो कामिल की मुलाजमा की प्रोफाइल है। तेंगो कामिल का ख़ानदान और सूप पार्लर वाले इस तालिया को जानते थे। मोलिया को भी मैंने हालिम बनकर यही फाइल भेजी थी। ओके, इसका क्या करना है? तालिया ने मारकर इसकी तरफ बढ़ाया और फाइल इससे ले ली। मैं इस प्रोफाइल जैसी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नई प्रोफाइल बनानी है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ तुम लिखते जाओ। एकदम से वो जैसे कदीम मलाका में चला गया। फिजा में मानूस सी खुशबू आने लगी। महल का बागीचा, रोश पर टहलती शहजादी जिसका ताज और जेवरात धूप में चमकते थे। कलम से अल्फाज कागज़ पर घसीटता शाही मौरख जो इसके पीछे पीछे चलता था। लिखो एडम। इसकी आवाज़ पर चौंका। सफ़ेद स्कर्ट, ब्लाउज और पोनी में बंधे बालों वाली लड़की मेज़ के गिर्द टहलती फाइल खोले लिखवा रही थी। एडम ने गैर इरादी तौर पर सर को ताज़ीम में खम दिया, फिर मारकर लेकर व्हाइट बोर्ड तक आया। तालिया मुराद। तालिया फाइल से पढ़ती शुरू हुई। वो पहले फाइल के अल्फाज पढ़ती, फिर उससे मुख्तलिफ अल्फाज लिखवाती। तालिया मुराद, इसका ताल्लुक़ कश्मीर से है। तालिया बिनते मुराद राजा, इसका ताल्लुक़ मलाका से है। एडम तामील करते हुए मार्कर से सफ़ेद बोर्ड पर अल्फाज उतार रहा था। 3 माह से तेंगुल कामिल की मुलाजमा है। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मगर अंग्रेज़ी और मिले ज़बान ठीक से बोलती है। वो पिछले कई सालों से KL में मुक़ीम है। वो न सिर्फ तालीम याफ्ता है बल्कि इसको आदाब माशरत से मुकम्मल आगाही है। तालिया मेज़ के गिर्द टहल कर लिखवा रही थी। वो 4 ज़बानें बोल और लिख लेती है और इसको आर्ट की गहरी समझ है। बहुत बातूनी लड़की है, कदरे बेवकूफ़ और जल्दबाज। वो बहुत ज़हीन लड़की है। इसे लंबे लंबे सब्र आजमा खेल खेलने की आदत है और वो इंसानों के लालच को अंदर तक पढ़ लेती है।
आधा दिन तैंगो कामिल की मुलाजमत करती है और शाम में एक रेस्टोरेंट में बतौर वेट्रेस काम करती है। कश्मीर में इसका लंबा चौड़ा ख़ानदान है जिसकी कफालत वो करती है। प्रोफाइल से पढ़ा और फिर बोली, लिखो, आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बाइस इसे बेपनाह दौलत विरसे में मिली है। वो कोई जॉब नहीं करती बल्कि सोशलाइज्ड है और मुख्तलिफ चैरिटी वर्क्स में हिस्सा लेती है। इसका कोई ख़ानदान नहीं जो इसकी कमज़ोरी बने। कमरे में तालिया की आवाज़ थी या शाही मुअर्रख के सफ़ेद बोर्ड पर मारकर घसीटने की। जो खाती है अपने ख़ानदान को भेज देती है, खुद आम कपड़ों और जूतों में खुशपाश घूम रही होती है। प्रोफाइल में लिखा था, लिखो कि तालिया सिर्फ अपने लिए कमाती है, अपने लिए जीती है, शहजादियों की तरह रहती है और कीमती चीज़ें ओढ़ती पहनती है। तालिया को सूप बनाने, अहमकों की तरह बहुत ज़्यादा बोलने और हर छिपकली कॉकरोच को देखकर चीखें मार मार के रोने के अलावा कुछ नहीं आता। प्रोफाइल की लाइन, लिखो कि तालिया को तीर अंदाजी और तलवार जनी के अलावा पेंटिंग और मुजस्मा साजी में भी महारत हासिल है। वो इतनी बहादुर है कि एक तीर से कमोडो ड्रैगन को हलाक कर सकती है। हर फिक्रे के साथ तालिया की आवाज़ बुलंद हो रही थी। अंदर जैसे बहुत सा गुस्सा था जो उबल उबल कर आ रहा था। एडम बार बार एक खामोश नज़र उस पर डालता। उसे इसकी फ़िक्र हो रही थी। वो ऐसी लड़कियों में से है जिनके पास अच्छी शक्ल और दराज कद के अलावा कोई खसूसी सलाहियत नहीं होती, ना जहानत ना तालीम। प्रोफाइल की लाइन, वो ऐसी लड़कियों में से है जो हिम्मत नहीं हारती, बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करने की तरकीब ढूंढती हैं और इनको अपनी तकमील के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती। उसने एडम को लिखवाया। इसके बावजूद तांगो कामल हो या सूप पार्लर वाले सब तालिया से मोहब्बत करते हैं। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक कम इल्म कम जहन और सादा सी लड़की पर सब इतना एतबार क्यों करते हैं, मगर इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो ईमानदार, सच बोलने और ख्याल रखने वाली लड़की है, खुश अखलाक और हंसमुख है। इन्हीं खामियों की वजह से वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकी और ना ही कर सकेगी। प्रोफाइल में लिखी गई लाइन। अगली सतूर पढ़कर वो चंद लम्हे तक खामोशी से फाइल पर सर झुकाए खड़ी रही। एडम खुला मारकर लिए मुंतजर सा उसे देखे गया। फिर तालिया ने फाइल बंद की, चेहरा उठाकर जैसे हकीकत का सामना किया। लिखो, तालिया बिनते मुराद की इन्हीं खूबियों की वजह से इससे दिल से कोई मोहब्बत नहीं करता। एक बेहद शातिर, हुनरमंद और पुरएतमाद लड़की जो किसी से ना डरती है, उसे लोग मुश्किल से ही पसंद करते हैं, क्योंकि मर्द औरतों को मजबूत बनने के लिए तो कहते हैं, लेकिन वो खुद को उन मजबूत औरतों के लिए तैयार नहीं करते। लिखो, वो अब झूठ नहीं बोलती, ईमानदारी से मामला डील करना चाहती है और इसे खुद भी नहीं मालूम कि इन खूबियों के साथ वो कभी तरक्की कर भी सकेगी या नहीं। प्रोफाइल ख़त्म हो चुकी थी। इसने फाइल मेज़ पर डाल दी और वाइट बोर्ड को देखा, जहां एडम का हाथ सरिये से चलता अल्फाज रकम कर रहा था, और फिर वो पीछे हट गया और तालिया करीब आई। इसकी आंखें उन अल्फाज पर जमी थीं। क्या ये प्रोफाइल मनगढ़ंत है तालिया, या अब आप ऐसी ही बन चुकी हैं? क्या तुम अब तक ये नहीं जान पाए हो? वो अल्फाज को पढ़ते हुए बोली। दातन ट्रे लिए नीचे आई और इसे मेज़ पर रखा, फिर कुर्सी खींची और कोहनियाँ मेज़ पर रखे नाराज सी बैठ गई। एडम ने एक नज़र ट्रे को देखा और फिर तालिया की पुश्त को। आप कुछ खा लें तालिया, साथ ही चॉकलेट ब्राउनीज की प्लेट इसकी तरफ धकेली। दातन इसे घूरते हुए करीब हुई। ये ब्राउनीज मैं अपने लिए लाई थी। तालिया इतनी सारी चॉकलेट्स और मीठा नहीं खाती, वो गर्ल चिकन खाएगी। एडम ने बहुत ज़ब्त से जवाबन सरगोशी की। इनको चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है, शायद आप नहीं जानती। तालिया, खाना खा लो। दातन ने बुलंद आवाज़ में पुकारा तो वो जो वाइट बोर्ड पढ़ने में मसरूफ़ थी चौंकी और पलटी। फिर मेज़ पर रखी अशिया को मतलाशी नज़रों से देखा। ट्रे तक झुकी और ग्रिल्ड चिकन की प्लेट उठाकर वापस वाइट बोर्ड की तरफ मुड़ गई। दातन ने फातिहाना निगाहों से एडम को देखा। उसको चॉकलेट्स पसंद है, लेकिन वो अपनी हर पसंद को आदत नहीं बनाती। इसको तो जैसे अंदर तक तमानियत बिखर गई
اور ایڈم اندر تک جل گیا۔ اور کچھ؟ بس اتنا کہ داتن اس کی طرف جھکی اور اسے گھورا۔ یہ وائٹ بورڈ پر تالیہ نے کموڈور ڈریگن کو ایک تیر سے ہلاک کرنے کا لکھا ہے۔ وہ سچ ہو یا نہ ہو، مگر تم نے میری تالیہ کو کبھی نقصان پہنچایا تو واللہ میں تمہیں کبھی بھوکے ڈریگن کے سامنے ڈال ہی دوں گی۔ پھر ایک بات میری بھی سن لیں۔ وہ بھی اس کے قریب جھکا۔ ایڈم بن محمد کو کموڈور ڈریگن سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے آپ اپنی دھمکی اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچیں۔ داتن نے ہوں میں سر جھٹکا اور تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اپنی پروفائل کو ذہن نشین کر کے اس کی طرف گھوم گئی اور سنجیدگی سے لاہے عمل بتانے لگی۔ داتن، میں جانتی ہوں اس کام میں تم ہمارا ساتھ نہیں دو گی، نہ میں تمہیں چلنے کے لیے کہوں گی، مگر تمہیں یہیں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تمہیں ٹیکسٹ کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی موبائل پر بٹن دبائے تو داتن کے فون کی ٹون بجی۔ اس نے اینک لگائی اور اسکرین دیکھی، پھر اینک اتاری اور تالیہ سے بولی، کام ہو جائے گا۔ پھر ایک جتاتی نظر ایڈم پر ڈالی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں چیتالیہ؟ وہ قدرے حیران تھا۔ اسرا کے گھر نیلامی میں۔ آج گھائل غزال کی نیلامی ہے اور مجھے اس کی سب سے بھاری بولی لگانی ہے تاکہ اشر کے بندے اسے نہ خرید سکیں، کیونکہ وہ پینٹنگ کو ٹیسٹ کروا کر اسرا کو بے عزت کرنا چاہیں گے۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، وقت کم ہے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر زینوں کی طرف بڑھی تو ایڈم نے الجھن سے پکارا، مگر ہمیں مسز اسرا کو اس نقلی پینٹنگ کو نیلامی پہ رکھنے سے روکنا چاہیے۔ اگر آپ اسے نہ خرید سکیں اور ان لوگوں نے وہ خرید لی تو کیا ہوگا؟ ایڈم، جب میں مشورہ مانگوں تب دینا، ابھی کھانا کھا لو۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر زینے چڑھنے لگی۔ ایڈم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر داتن کو جو فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تالیہ کے پلانز میں تالیہ کی مرضی چلتی ہے لڑکے۔ بہت شکریہ، وہ جل کر بولا۔ داتن کے اندر تک ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کے لان میں تقریب کے انتظامات ہو چکے تھے اور مہمانوں کی آمد تھی۔ بڑے بڑے شوکیس میں قیمتی نوادرات اور پینٹنگ سجی تھی، جن کے گرد لوگ گھوم پھر کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ چوکس سیکورٹی اہلکار جگہ جگہ تعینات تھے۔ وان فاتح اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سنگھار میز کے آئینے کے سامنے وہ کالر کھڑے کیے ٹائی پہن رہا تھا اور پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے ٹھہرا۔ انگلیوں سے گردن کی پشت کو ٹٹولا۔ ابھرا ہوا گول نشان واضح محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سی الجھن بھری تھی۔ یہ زخم، یہ نشان۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ جن لڑکوں سے ہاتھا پائی ہوئی تھی یقیناً انہوں نے ہی یہ چوٹ دی ہوگی، یا شاید یہ پرانی ہو اور اس نے پہلے نوٹس نہ کیا ہو۔ پھر ایک دم وہ چونکا۔ ٹائی وہیں گردن میں چھوڑے اس نے موبائل اٹھایا۔ اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے ملاکا کے ساحل پہ 4 روز قبل فاتح سے ملاقات کرنے والے نوجوان کی تصاویر شائع کی تھیں۔ یقیناً اس نوجوان نے تصاویر سوشل میڈیا پر لگائی تھیں، جہاں سے معمول کے مطابق اس کی ٹیم نے انہیں آفیشیل ہینڈل پر پوسٹ کر دیا تھا۔ فاتح نے تیزی سے ان تصاویر کو کھولا، پھر 2 انگلیوں سے بڑا کیا۔ ایک تصویر ساحل پر چلتے وان فاتح کی پشت سے کھینچی گئی تھی، جس میں اس کی سفید شرٹ ہوا سے پھڑپھڑا رہی تھی اور گردن صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ بالکل صاف اور بے داغ تھی۔ ابرو، فاتح کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ یہ شرٹ کہاں گئی؟ پولیس اسٹیشن کی ویڈیو میں اس کی سیاہ شرٹ تھی۔ وہ ملاقہ میں صبح اٹھا تب بھی اس کی شرٹ سیاہ تھی، مگر اس روز تو اس نے وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ شرٹ کہاں گئی؟ اس نے کوف سے موبائل رکھا اور سر جھٹکا۔ ان لڑکوں نے اسے زخمی کیا ہوگا، یقیناً کپڑے خون آلود ہو گئے ہوں گے، اس نے پھینک دیے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ وہ اس بارے میں اتنا سوچے۔ وہ اب سنجیدگی سے آئینے میں خود کو دیکھتا ٹائی باندھنے لگا، پھر کالر برابر کیے، پرفیوم اٹھا کر خود پر جھڑکا۔ سفید شرٹ پر گہری نیلی ٹائی رات کی تقریب کی مناسبت سے بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ گیلے بال دائیں طرف کو پیچھے کر کے جما رکھے تھے۔ آنکھ کا زخم ویسا ہی تھا۔ تب عقب میں دروازہ کھلا اور اسرا داخل ہوئی۔ جوڑا باندھے، کانوں میں آنسو شکل موتی پہنے، وہ پیر تک آتے سلور لباس میں ملبوس تھی۔ 2 لٹیں گھنگریالی کر کے گالوں پر چھوڑ رکھی تھیں۔ مسکراتی ہوئی وہ ان کے قریب آئی اور میز سے کنسیلر کی ڈبی اٹھائی۔ اتنے برس پہلے جو گیلری میں نے بنائی تھی،
اتنے برس جو سامان اکٹھا کیا آج وہ سب بک جائے گا۔ وہ اداس مسکراہٹ سے کہتی کنسیلر کی ڈبی کھول رہی تھی۔ فاتح نے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، میں تو اب بھی چاہوں گا کہ تم اپنا کام جاری رکھو۔ ہمیں امریکہ میں سیٹل ہونے کے لیے ہم امریکہ نہیں جا رہے۔ تم جانا چاہو تو الگ بات ہے، میں یہیں رہوں گا۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں اسرا، وہ ٹھنڈے انداز میں بولا تو اسرا نے ڈبی سے ذرا سا غازہ انگلی کی پور پر لگایا اور پھر اسے فاتح کی آنکھ کے قریب احتیاط سے ملنے لگی۔ تم ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے فاتح؟ تمہارے پاس ویسے بھی الیکشن کے لیے اتنی رقم نہیں ہے۔ اب وہ غازہ اس کی کنپٹی پر مل رہی تھی۔ زخم دھیرے دھیرے چھپنے لگا۔ پیسوں کی فکر نہیں کرو، میں سنباؤ والا گھر بیچ رہا ہوں، بات ختم۔ وہ ذرا بے رخی سے بولا تو اسرا نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم جلد یا بدیر، احساس ہو جائے گا تمہیں فاتح کہ میں درست ہوں اور تم غلط۔ خیر، زخم چھپ گیا تھا۔ اس نے ڈبی رکھی اور مسکرا کر فاتح کو دیکھا جو کچھ ناخوش نظر آتا تھا۔ آج کے دن تم میرا مکمل ساتھ دو گے، جیسے میں نے تمہیں سپورٹ کیا ہے اتنے سال۔ تم آج ان سب کا لحاظ کرو گے؟ ظاہر ہے۔ اس نے ٹائی کو دوبارہ کستے ہوئے کاندھے اچکائے۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ سیاہ ٹوپی سوٹ میں ملبوس وجیح صورت مسکراتا ہوا فاتح اور اس کی کوہنی تھام میں سلور چمکتے لباس میں خوش باش سی اسرا، وہ دونوں ایک ساتھ چلتے بے حد بھلے معلوم ہوتے تھے۔ پرفیکٹ کپل۔ سر درد کی دوا ملے گی مسز اسرا؟ آواز پر اسرا چونک کر پلٹی۔ نیلامی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ لان میں اونچا اسٹیج بنا تھا اور سامنے کرسیوں کی 2 قطاریں لگی تھیں۔ درمیان میں گزرنے کا راستہ تھا۔ اولین کرسیوں میں سے 2 نشستوں پر تالیہ اور ایڈم بیٹھے تھے۔ ایڈم اس زبردستی کے سوٹ میں بہت غیر آرام دہ سا بیٹھا بار بار گردن موڑے اعتراف میں دیکھ رہا تھا۔ میں اور آپ ایک دفعہ پہلے بھی ایک نیلامی اٹینڈ کر چکے ہیں چیتالیہ، وہ ہچکچا کر بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ماضی خود کو دہرانے نہ لگ جائے۔ دہرا بھی دے تو کیا ہوا؟ تالیہ لمبی گردن سیدھی رکھے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے سکون سے بیٹھی تھی۔ اس نے اونچا جوڑا باندھ رکھا تھا اور سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف سرخ لپسٹک تھی، البتہ انگلی کی سرخ آنسو شکل انگوٹھی، کانوں کے یاقوتی ٹاپس اور گردن میں پڑا ہیرے کا نیکلس، قدیم ملاقہ کا وہ زیور اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ تالیہ کنکھیوں سے اپنے دائیں جانب 2 نشستیں چھوڑ کر بیٹھی اسرا کو دیکھ رہی تھی، جو چم چم کرتے لباس میں مسکرا کر اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ فاتح کے ساتھ بیٹھا اشر ان کی باتوں پر محفوظ سا ہنسا تھا۔ لوگ تصاویر اتار رہے تھے، ان کو سراہ رہے تھے۔ وان فاتح، اس کی بیوی اور سالہ، پرفیکٹ فیملی کی تکون۔ کیا ان کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر برا لگتا ہے آپ کو؟ ایڈم نے سرگوشی کی تو وہ چونکی۔ وہ قدیم ملے میں مخاطب ہوا تھا۔ جب لوگ آس پاس ہوتے تو وہ دونوں قدیم ملے زبان بولنے لگتے تھے۔ تالیہ کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں شاہی مورخ، کیونکہ میں ان تینوں کے رشتے کی حقیقت جانتی ہوں۔ یہ ایک دوسرے سے بیزار لوگ ہیں۔ پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے کیا ارادے ہیں اب؟ پتہ نہیں چیتالیہ۔ وہ گہری سانس لے کر اسٹیج کو دیکھنے لگا۔ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس چھوٹے بالوں اور گندمی رنگت والا ایڈم غیر آرام دہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں 2 دنیاؤں کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ سنو ایڈم، وہ اس کی طرف ذرا جھکی اور سرگوشی کی۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کل تک اتنی اپ سیٹ تھیں آپ، ایک دن میں خود کو سنبھال کیسے لیا ہے؟ ایڈم بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ضبط سے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بیٹھی تھی۔ اس سوال پر محض شانے اچکائے۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو بھی ہو جائے تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ ایڈم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسٹیج پر کھڑے آدمی نے ڈائس کے مائک پر چہرہ جھکا کر اعلان کیا، گھائل غزال۔ ساتھ ہی بازو سے اشارہ کیا۔ 2 باوردی ملازم آئے
اور نادر چھوٹی سی پینٹنگ اسٹینڈ پر رکھ کر چلے گئے۔ سنہری فریم میں مقید وہ پینٹنگ محض 2 بالش جتنی تھی۔ پیچھے اسٹیج پر لگی بڑی پروجیکٹر اسکرین پر اس پینٹنگ کی تعارفی ویڈیو چلنے لگی۔ کس نے بنائی، کب بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ بولی شروع ہوتے ہی 50,000 رنگٹ سے کوئی اس سے زیادہ پیش کرے گا۔ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی میزبان نے جوش سے حاضرین کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے اپنی اسٹک اٹھائی جس پر اس کا نمبر لکھا تھا اور آواز بلند بولی، 1,00,000 رنگٹ۔ 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھی اسرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فاتح البتہ اسٹیج کو دیکھتا رہا اور اشر وہ کنکھیوں سے اسرا کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری قطار میں بیٹھے ایک صاحب نے اپنا کارڈ بلند کیا، 1,25,000، مگر اشر کو اس کی آواز نہ سنائی دی۔ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے حال ہٹ گیا اور ماضی کا منظر چلنے لگا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کے سامنے وہ کار میں بیٹھا تھا اور اسٹیئرنگ وہیل پر چند کاغذات رکھے ان کو پڑھ رہا تھا۔ کاغذات نامزدگی اشر محمود۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کاغذ جمع کرانے کی کل آخری تاریخ تھی۔ اس نے کاغذات کو تہہ کر کے پینٹ کی جیب میں ڈالا اور باہر نکلا۔ پورچ سنسان پڑا تھا۔ فاتح کی کار وہاں نہیں تھی، البتہ اسرا کی کار موجود تھی۔ لان بھی خالی تھا۔ وہ جوش اور مسرت سے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں سامنے آریانہ جہاں بیٹھا کرتی تھی وہاں دکھائی دی۔ وہ چہرہ جھکائے کسی کلرنگ بک میں رنگ بھر رہی تھی۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ آہٹ پر سر اٹھایا تو اشر کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ہلکا سا مسکرائی اور سر کو خم دے کر سلام کیا۔ آریانہ، ممی کہاں ہیں؟ وہ مسکراتا ہوا سامنے آیا، تبھی اپنے کمرے سے اسرا نکلتی دکھائی دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کان کا ٹاپس بند کرتی بغل میں پرس دبائے اجرت میں لگتی تھی۔ ایش، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ وہ خفا سے ٹاپس بند کرتے قریب آئی۔ اشر کی مسکراہٹ سمٹی۔ کاکا، باپا نے بتایا تم کاغذات نامزدگی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یقیناً یہ بیکار خیال بھی انہوں نے ہی تمہارے دل میں ڈالا ہوگا۔ خیر، میں نے ان کو اچھی خاصی سنا دی ہیں۔ بھئی حد ہوتی ہے، یہ کوئی تمہارے کرنے کا کام ہے؟ تم جو کر رہے ہو اسی میں ٹھیک ہو، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ اشر کی مسکراہٹ بالکل معدوم ہو گئی۔ وہ چپ چاپ سننے لگا۔ باپا کی ہر بات پر فضول چیزیں نہ سوچنے لگ جایا کرو ایش، وہ تو ہمیشہ ہی سے ایسے تھے، اور وہ شاپ تو میں نے کب سے باپا کو کہہ رکھا ہے کہ مجھے چاہیے۔ میں نے اس پر آرٹ گیلری بنانی ہے۔ اشر کے کندھے ڈھیلے ہو کر نیچے جا گرے۔ آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کہا۔ تو اب کہہ رہی ہوں نا۔ دیکھو ایش، وہ مساحالتی انداز میں قریب آئی، ایک ہاتھ سے کلچ پکڑ لیا، دوسرا اس کے کاندھے پر رکھے نرمی سے سمجھانے لگی۔ مجھے آرٹ گیلری کھولنی ہے۔ میں ایک سیاسی بیوی ہوں۔ مجھے فاتح کے ساتھ پبلک کی نظر میں رہنا ہے۔ میرا بھی کوئی کیریئر، کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ وکیل ہونے کے باوجود فاتح کے 3 بچے پالتے پالتے میں کبھی پریکٹس نہیں کر سکی۔ آریانہ نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اور مجھے شوق بھی نہیں ہے، لیکن یہ آرٹ گیلری فاتح کو بھی فائدہ دے گی، اور تم بالکل بھی سیاست میٹیریل نہیں ہو۔ میں کبھی بھی باپا کو یا تمہیں وہ دکان بیچنے نہیں دوں گی۔ اشر کے لب بھینچ گئے تھے، آنکھوں میں تکلیف ابھری، مگر وہ کہے جا رہی تھی۔ ایش، دیکھو، اگر تم وہ دکان بیچ بھی دو تو تم جیت نہیں سکتے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ابھی تو تم صرف فاتح کو سپورٹ کرو، دکان کو ضائع مت کرو۔ اس سے بہتر ہے وہ دکان باپا مجھے دے دیں۔ تم جو ہو وہی ٹھیک ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ اشر نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا کاغذات ہاتھ میں اٹھائے وہ ان کو آخری نظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے لب بھینچ لیے اور ان کو چاک کر کے رکھ دیا۔ 4 پھر 8 ٹکڑے کیے اور ان کو ڈیش بورڈ کے خانے میں ڈال کر ڈھکن زور سے بند کیا۔ اس کا چہرہ اب غصے بھری بے بسی سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اس دکان کے علاوہ بیچنے کو کچھ نہیں تھا۔ 5 سال، اسے 5 سال مزید انتظار کرنا تھا۔ 2 لاکھ، نیلامی اپنے عروج پہ تھی۔ وہ میزبان کی آواز پر چونکا اور جلدی سے سر جھٹکا اور حال میں لوٹا۔ کنکھیوں سے ساتھ بیٹھی اسرا کو دیکھا جو جوش سے مسکراتی اسٹیج کو دیکھ رہی تھی۔
2,50,000۔ پہلی قطار میں بیٹھی تالیہ نے سکون سے کارڈ بلند کیا۔ 2,70,000۔ دوسرے کونے میں بیٹھا آدمی فوراً سے کارڈ اٹھا کر بولا۔ 3,00,000۔ وہ سکون سے اسٹیج کو دیکھتی قیمت بڑھا رہی تھی۔ 3,25,000۔ اس آدمی نے اس سے زیادہ سکون سے کہا تو تالیہ چونکی، پوری گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر ہلکی سی پریشانی نظر آئی۔ جے تالیہ، آپ کو یہ ہر حال میں خریدنی ہے۔ ایڈم نے اضطراب سے سرگوشی کی۔ 3,25,000 1، 3,25,000 2۔ جے تالیہ، کیا آپ رقم بڑھانا چاہیں گی؟ میزبان جوش سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے تھوک نگلا، پھر کارڈ اٹھایا۔ 3,50,000۔ 4,00,000۔ وہ آدمی سریت سے بولا۔ پہلی قطار میں سب کی گردنیں تالیہ کی طرف گھومی۔ وہ اسٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کھلی لٹ کان کے پیچھے اڑسی اور بولی، 4,25,000۔ 4,50,000۔ وہ آدمی اسے موقع نہیں دے رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن پھیر کر اسرا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسرا کے اس طرح بیٹھا فاتح بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے پھر سے کارڈ اٹھایا۔ 4,25,000۔ 6,00,000۔ اس آدمی نے ایک دم 6,00,000 پر چھلانگ لگائی تو تالیہ نے گہری سانس لے کر کارڈ گود میں ڈال لیا۔ 6,01۔ 6,02۔ پرجوش میزبان تالیہ کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جیسے اکسا رہا ہو، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ جے تالیہ پلیز، ایڈم کراہا، مگر وہ دبی دبی سرگوشی میں بولی، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں ایڈم۔ 6,00,000 فائنل۔ مبارک ہو مسز اسرا، گھائل غزال 6,00,000 میں جناب جعفر غنی کو فروخت کی جاتی ہے۔ میزبان نے نعرہ لگایا تو لان میں بیٹھے لوگ تالیاں بجانے لگے، سوائے ایڈم کے۔ جعفر صاحب کھڑے ہوئے اور مسکرا کر مبارکباد وصول کی، پھر کھنکارے، مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ میں اپنی جمع پونجی کا ایک حصہ اس پینٹنگ پر لٹا رہا ہوں۔ حاضرین نے اس بات پر بے اختیار قہقہ لگایا، لیکن وہ دوبارہ کھنکارے، میں اس کو خریدنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کروانا چاہوں گا۔ ایک دم سے تقریب میں سناٹا چھا گیا۔ بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومی۔ خود اسرا پوری کی پوری گھوم گئی، ابرو بھیج گئے۔ جعفر صاحب، یہ پینٹنگز اصل ہیں، میرے پاس ان کے کاغذات ہیں، وہ جبراً مسکرا کر بولی، اور ہم تمام ٹیسٹ کروا چکے ہیں۔ اشر زیر لب مسکرایا، جی، مگر اپنی تسلی کے لیے اگر اس تقریب میں موجود 2 آرٹس ایکسپرٹ اس پینٹنگ کو جانچ پرکھ لیں تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ اس نے پچھلی قطار کی طرف اشارہ کیا تو 2 افراد کھڑے ہوئے۔ ایک نوجوان تھا، دوسرا ادھیڑ عمر۔ تینگو منیر صاحب، اسرا خوشگوار حیرت سے ان کو دیکھ کر جگہ سے اٹھی، پھر حاضرین کو دیکھا، یہ تینگو منیر اور اسماعیل صاحب ہیں، یونیورسٹی پروفیسرز ہونے کے علاوہ یہ ہمارے اقربا میں سے ہیں۔ اگر یہ پینٹنگ کو جانچ پرکھ کر دیکھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پلیز آپ لوگ اوپر تشریف لے آئیں، وہ جوش سے کہہ رہی تھی۔ مگر اس ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تالیہ اونچا سا بولی تو سب مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا مسز اسرا کی نیک نامی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ پینٹنگ اصلی ہیں؟ اگر آپ مسز اسرا سے کچھ خریدنے آئے ہیں تو ان پر اعتبار کریں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اسرا نے ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اسے روکا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تالیہ، پلیز آپ لوگ پینٹنگ کو دیکھ لیں۔ وہ دونوں افراد اپنی جگہ سے اٹھے اور کرسیوں کے درمیان سے گزرتے اسٹیج تک آئے، پھر پینٹنگ کو اسٹینڈ سے اتار کر میز پر رکھا، اپنے آلات کا بیگ کھولا، این کے چڑھائیں۔ اسرا واپس جگہ پر بیٹھ گئی اور فاتحانہ نظروں سے اسٹیج کو دیکھنے لگی۔ تبھی اشر نے سرگوشی کی، کاکا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کو ٹیسٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ مجھے عرب شہزادے کی بات پر اعتبار ہے، وہ مجھے نقلی پینٹنگ کیوں عطیے میں دے گا؟ ڈونٹ وری۔ اسرا نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کے خدشے کو رد کیا۔ ویسے بھی یہ دونوں ایکسپرٹ میرے پرانے جاننے والے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ چہ تالیہ کچھ کریں۔ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ وان فاتح کو جنگل میں بتایا تھا میں نے کہ گھائل غزال نقلی ہے، ان کو وہ مشروب نہیں پینا چاہیے تھا، اب نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔
دونوں افراد باری باری پینٹنگ کو جانچ رہے تھے، پرکھ رہے تھے، مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ پھر معمر صاحب نے سر اٹھایا اور حاضرین کو سنجیدگی سے دیکھا۔ میری پیشہ ورانہ اور ماہرانہ رائے کے مطابق وہ سانس لینے کو رکے تو سب نے دم سادھ لیا، یہ پینٹنگ اصلی ہے۔ پھر سوالیہ نگاہوں سے دوسرے ایکسپرٹ کو دیکھا، اس نے بھی اس بات میں ہی سر ہلایا، جی پینٹنگ واقعی اصلی ہے 100%۔ جہاں پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا، وہاں اشر محمود کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے ایکسپرٹس کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر جعفر صاحب کو، جو اپنی جگہ پر کھڑے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ رنگت ایسی پیلی پڑی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جعفر صاحب، امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ میزبان نے جوش سے اسے مخاطب کیا تو جعفر صاحب جبری مسکرائے اور جگہ پر بیٹھے۔ آپ کے پاس رقم ادا کرنے کے لیے 3 دن ہیں۔ اب ہم اگلے ایٹم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نیلامی پھر سے شروع ہوئی۔ ایسے میں اشر محمود بالکل گمسم ہو گیا اور اسرا، اس نے گردن ذرا نکال کر 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھی تالیہ کو مسکرا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تالیہ نے بھی جواباً مسکرا کر سر کو خم دیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ ایڈم ابرو بھیچی ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ چہ تالیہ، کیا کیا ہے آپ نے؟ تالیہ نے مسکرا کر اس کی طرف چہرہ موڑا۔ اے شاہی مورخ، تمہاری گہری نظریں اس وقت کہاں تھی جب بندھارا کی حسین بیٹی نیلامی سے پہلے اندر گئی تھی؟ بندھارا کی نکلی والی حسین بیٹی نے کہا تھا وہ مسز اسرا سے سر درد کی دوا لینے جا رہی ہیں، لیکن سیانے ٹھیک کہتے ہیں، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری اور کہانیاں گھڑنے سے نہیں جائے گا۔ وہ جلن بھول کر بولا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے فاتح اور اسرا ایک ساتھ چلتے لاؤنج میں آگے بڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، سر درد کی دوا ملے گی مسز اسرا؟ اسرا چونک کر پلٹی۔ فاتح بھی ساتھ ہی مڑا۔ وہاں تالیہ کھڑی تھی، سرخ لپسٹک کے ساتھ مسکراتی ہوئی، سنہری بالوں کا فرانسیسی جوڑا بنائے۔ وہ جل پری کی طرح کا سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ اوہ تالیہ، تم؟ اسرا مسکرائی، ساتھ ہی ایک محتاط نظر فاتح پر ڈالی جس کے ماتھے پر اسے دیکھ کر بل پڑے تھے۔ پھر جلدی سے تشویش سے بولی، ہاں میرے پاس دوا ہوگی۔ تمہارے سر میں درد ہے کیا؟ میرے نہیں، آپ دونوں کے سر میں جلد ہی شدید درد ہونے والا ہے، اسی لیے اسپرین کی گولیاں اپنے ساتھ رکھیے۔ اسرا اور فاتح کے تاثرات ایک ساتھ بدلے۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر الجھن بھری حیرت سے تالیہ کو۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ ایسا معلوم ہے جو آپ دونوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ سنہری جوڑے والی خوبصورت لڑکی قریب آئی اور فاتح کی آنکھوں میں جھانکا۔ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے، اور جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہماری جان لے بھی سکتا ہے۔ مگر وان فاتح کے صاف سلیٹ جیسے ذہن کے لیے وہ فقرہ بے معنی تھا۔ وہ بھویں اکٹھی کیے سنجیدگی سے بولا، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کیوں نہ ہم اندر بیٹھ کر بات کریں؟ پھر سرسری سا اطراف میں دیکھا۔ ویسے مجھے معلوم نہیں کہ کون سے کمرے میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ کی فائل یقیناً میں نے آنکھیں بند کر کے چرائی تھی، اسی لیے معلوم نہیں کون سا کمرہ کس کا ہے، لیکن اس کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے سامنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو اسرا کے کمرے کا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تالیہ، مہمان آ رہے ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے امید ہے تم نے کسی ضروری بات کے لیے ہی بلایا ہے۔ کمرے میں آ کر سنجیدگی سے اسرا بولی۔ تالیہ نے دروازہ بند کیا، ان دونوں کی جانب گھومی، پھر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور بتیاں جلا لیں۔ شاہانہ بیڈ روم سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ بیڈ کے کنارے وہ دونوں کھڑے تھے اور ان کے مقابل تالیہ۔ بات بہت ضروری ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرو تاشا۔ بیزار سا فاتح نے کوٹ کی آستین کے پیچھے کر کے گھڑی دیکھی۔ تالیہ نے سینے پر بازو لپیٹے اور قریب آئی، باری باری دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو گھائل غزال آپ بیچنے جا رہی ہیں وہ نقلی ہے۔ روشن کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ پھر اسرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب؟ میری پینٹنگ کو ماہرین نے آتھورائز اینٹیک کیا ہے۔ اس کے گال سرخ ہوئے۔ صرف ان ماہرین نے جن سے آپ پہلی دفعہ ملی تھی، کیونکہ آپ کے جاننے والے دونوں ماہرین اچانک سے غائب ہو گئے تھے۔
فاتح جو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے سامنے کھڑی لڑکی کو خود اعتمادی سے بولتے دیکھ رہا تھا، اس بات پر چونک کر اسرا کو دیکھا۔ تم نے پینٹنگ اپنے قابل بھروسہ ماہرین کو نہیں دکھائی تھی؟ وہ جو اس وقت ملائیشیا میں نہیں تھے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرا کا بے بسی اور غصے سے چہرہ دہکنے لگا۔ میرے پاس سارا پیپر ورک موجود ہے، اور جو آدمی آپ سے شہزادہ شیخ جاسم بن کر ملا تھا، وہ دراصل اس شہزادے کا مینیجر ہے، ایک ملازم۔ گھائل غزال واقعی اس کی تھی مسز اسرا، لیکن وہ 1.5 سال پہلے چوری ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کو وہ نقلی پینٹنگ دی ہے جو چور وہاں لگا کر چلے گئے تھے۔ اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے تاشا؟ وہ مشکوک چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے نظروں کا رخ اس کی طرف پھیرا اور مسکرائی۔ کئی زمانے پہلے ایک اور نیلامی پہ بھی وہ تقریب سے پہلے اس سے ملاقات کرنے اندھیرے پنجروں تک گئی تھی۔ وقت کیسے بدل گیا تھا اور وقت کیسے ایک سا تھا، کیونکہ جب پینٹنگ چوری ہوتی ہیں تو وہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں، جہاں سے خریدنے والے کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ اور آپ کی گھائل غزال اس لیے نکلی ہے کیونکہ اصلی گھائل غزال میرے پاس ہے۔ اس نے کوہنی پر ٹنگے پرس کو کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر کتاب جتنی پینٹنگ نکال کر سامنے کی۔ اسرا کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ مگر تم نے میری ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کہا تھا میری پینٹنگ اصلی ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ میرا اعتبار کریں گی۔ تم بعد میں بھی بتا سکتی تھیں، فاتح درستی سے بولا۔ اس کی مشکوک نظریں ہنوز تالیہ پر جمی تھی۔ میں بتانے والی تھی، مگر آپ دونوں نے میرے اوپر فائل چوری کا الزام ڈال دیا۔ اگر میں اتنی بدنیت ہوتی فاتح صاحب تو آپ کو خاموشی سے یہ بیچنے دیتی۔ یہ نقلی پینٹنگ کسی نے غلطی سے آپ کو نہیں دی، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے، اور جس نے یہ کیا ہے اس نے اپنا خریدار باہر بٹھا رکھا ہوگا جو اونچی بولی لگا کر سب کے سامنے پینٹنگ کو ٹیسٹ کروائے گا۔ نقلی نکلنے کی صورت میں آپ کی بدنامی الگ ہوگی، مسز اسرا پر پولیس رپورٹ درج ہوگی، یہ جیل جائیں گی، اور آپ کی ہر بیچی گئی پینٹنگ کا آڈٹ شروع ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اسرا نے مضطرب چہرے کے ساتھ گردن اکڑائی۔ میری پینٹنگ اصلی ہے، تمہاری نقلی ہوگی۔ ہاں تاشا، ہم کیسے مان لیں کہ تمہاری پینٹنگ نقلی نہیں ہے؟ میں نے آپ کو ایک پرانے ماہر طہا زبیری کو بھی تقریب میں بلایا ہے، وہ اس وقت کے علم میں نہیں تھے جب آپ نے اس پینٹنگ کو ٹیسٹ کروایا تھا، مگر فی الحال وہ یہی موجود ہیں۔ آپ ان کو کال کریں، دونوں پینٹنگز دکھا کر خود بتا دیں گے کہ کون سی اصلی ہے۔ وہ پر اعتماد تھی، داتن نے اس کا دیا کام بروقت کر دیا تھا۔ اسرا نے اسے گھورتے ہوئے کلچ کھولا، موبائل نکالا اور سنگین لہجے میں بولی، تم یہی رہو گی، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ آدھا کھلا رہ گیا۔ فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سو تم بلیک مارکیٹ سے چیزیں خریدتی ہو، یہ جرم ہے، ٹیکس ایویژن، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ پینٹنگ میں نے وہاں سے خریدی ہے۔ وہ سچ بول رہی تھی۔ ایک ہی بات ہے، خیر اگر یہ شہزادے جاسم کے ہاں سے چوری ہو ہی گئی تھی تو اس نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ رپورٹ کر کے وہ کیا کہتے؟ یہ وہ پینٹنگ ہے جو اس نے خود بلیک مارکیٹ سے خریدی تھی اور اس پر کبھی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ اچھا مان لیا تمہاری پینٹنگ اصلی ہے اور تم میری بیوی کو ایک اسکینڈل سے بچانے آئی ہو، مگر تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شاید آپ کو ہماری ملاقات کے آخر تک معلوم ہو جائے کہ میں پینٹر سے زیادہ بھی کچھ ہوں۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ فاتح نے بے رخی سے سر جھٹکا اور ساتھ رکھی سنگھار میز کے کنارے پر جا بیٹھا۔ وہ بیزاری کے ساتھ ساتھ مشکوک بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسرا اور ایک معمر صاحب اس کمرے میں موجود تھے۔ اسرا کی گھائل غزال کا معائنہ کیا جا رہا تھا۔ اسرا کی رنگت زرد تھی اور وہ اضطراب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ واقعتاً طہا صاحب نے سر اٹھایا اور سادگی سے اسرا کو دیکھا۔ یہ نقلی ہے۔ اسرا نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ اب وہ صاحب بتا رہے تھے کس طرح اس نقلی پینٹنگ کو غالباً کسی اون میں پیک کر کے ایچ کیا گیا تھا۔ پینٹ 1.5 سال ہی پرانا تھا، اور یہ پینٹنگ، تالیہ نے بیگ سے نکال کر چھوٹی سی پینٹنگ سامنے کی تو اس نے اسے احتیاط سے تھاما، پھر اونچا کر کے دیکھا، پھر میز پر رکھا، اپنی ٹول کٹ کھول لی۔
اسرا اب بالکل خاموشی سے سینے پر بازو لپیٹے لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اصلی ہے 100%۔ یہ دیکھیں، ماہر نے پینٹنگ پر جھکے جوش سے بتانا شروع کیا تو میز کے کونے پر بیٹھا فاتح تیزی سے بولا، شکریہ طاہا صاحب۔ ماہر کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کے جاتے ہی اسرا نے اپنی پینٹنگ اٹھائی اور زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب یہ پینٹنگ نیلامی پہ نہیں جائے گی۔ اس نے پینٹنگ کو زور سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔ چھناکے کی آواز آئی، شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اس طرح تو آپ کو کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ سب آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ اسرا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نقلی پینٹنگ کو کیسے نیلامی پہ لگا سکتی ہوں؟ تالیہ نے میز پہ رکھی اصلی پینٹنگ 2 انگلیوں سے اس کی طرف دھکیلی۔ آپ اس پینٹنگ کو نیلامی پر لگا دیں، میں اس کی بولی لگاؤں گی۔ تم اپنی پینٹنگ خریدو گی؟ نہیں، آپ پہلے اس لڑکی کو بولی لگانے سے منع کریں گی جو غالباً کوئی عام سی ورکر ہے، اور آپ نے اسے اچھا لباس اور زیور پہنا کر باہر معزز مہمانوں میں بٹھا رکھا ہے تاکہ وہ میرے مقابلے میں بولی لگائے اور قیمت بڑھائے۔ فاتح کے کاندھے سیدھے ہوئے۔ اس نے چونک کر اسرا کو دیکھا۔ اسرا کی پلکوں میں لرزش ہوئی۔ اس نے تھوک نگلی، اتنے حیران مت ہوں فاتح صاحب، نیلامیوں پہ اتنا تو چلتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی امیر زادی ہر قیمت پر نیلامی جیتنا چاہتی ہے تو اپنا بندہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ قیمت بڑھاتا جائے۔ شاید آپ نے بھی کبھی کوئی نیلامی اٹینڈ کی ہو مگر آپ کو یاد نہ ہو۔ سرسری سا کہہ کر اسرا کی طرف دیکھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا خریدار بھی وہاں بیٹھا ہوگا۔ میں صرف قیمت بڑھاؤں گی اور وہ مجھ پر سبقت لے جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ پینٹنگ نقلی ہے اور اسے قیمت نہیں ادا کرنی۔ لیکن اگر پینٹنگ اصلی نکل آئی تو قانوناً اس کو لازماً قیمت ادا کرنی ہوگی۔ نہ صرف آپ کو مالی فائدہ ہوگا بلکہ اس خریدار کے ذریعے آپ اصل سازشی شخص کو ٹریس بھی کر سکتی ہیں۔ اسرا بے بس سی بیڈ کے کونے پر جا بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اور تم مفت میں ہمیں اتنی قیمتی پینٹنگ دے دو گی؟ فاتح غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کھڑا ہوا اور سامنے آیا۔ اب وہ دونوں مد مقابل کھڑے تھے۔ تالیہ جتانے والے انداز میں مسکرائی۔ مفت میں تو صرف 15ویں صدی کے چائے خانوں میں غلاموں کے لیے کھانا ملا کرتا تھا فاتح صاحب۔ 2016 میں مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ سر پکڑے اسرا نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ یعنی تمہیں کچھ چاہیے؟ کیا نیلامی والی رقم؟ نہیں، چہ تالیہ کو میرا گھر چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور پڑھ رہے تھے۔ تالیہ کھلے دل سے مسکرائی۔ آپ کا گھر اس پینٹنگ سے کافی مہنگا ہے، اس لیے آپ اسے مجھے نہ بیچیں، صرف کرائے پر دے دیں۔ کرائے پر؟ فاتح نے تعجب سے ابرو اچکائے۔ تم اس کا کیا کرو گی؟ مجھے اس گھر میں بیٹھ کر ایک پینٹنگ بنانی ہے۔ آپ 1 ماہ کے لیے اسے مجھے کرائے پر دے دیں، اور اگر درمیان میں آپ اسے بیچنا بھی چاہیں تو میں گھر خالی کر دوں گی، بھلے اسے آپ اگلے ہفتے ہی بیچ دیں۔ اور جب تک وہ گھر نہ بیچوں تم اسے استعمال کرتی رہو گی؟ جی، آج 20 جولائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو وہ تاریخ یاد نہیں تھی۔ 20 اگست کو میں اسے خالی کر دوں گی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ہاں کرنے میں دیر نہیں لگاتی فاتح صاحب۔ لیکن تم میری جگہ پر نہیں ہو، وہ درستی سے بولا تو تالیہ نے شانے اچکا دیے۔ گھائل غزال آپ کی میز پر ہے، میں اب باہر جا رہی ہوں۔ اگر آپ نے اسے نیلامی پر لگا دیا تو پارٹی کے اختتام پر آپ گھر کی چابی میرے حوالے کر دیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ فاتح ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تو نہ کریں۔ ویسے بھی یہ پینٹنگ میں نے آپ کو نہیں دی، مسز اسرا کو دی ہے۔ اسے میری طرف سے اس نیلامی کے لیے عطیہ سمجھ کر قبول کر لیں، جیسے عرب شہزادے سے قبول کی تھی۔ اسی کے لہجے میں الفاظ لوٹا کر وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اسرا تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر بے حد پریشانی تھی۔ فاتح! اسے جلدی سے فاتح کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کے سامنے آئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر میں نے اب نیلامی سے پینٹنگ ہٹائی تو بہت بدنامی ہوگی۔ پلیز فاتح، گھر اس کو دے دو، وہ کریزی سی سوشلائسٹ ہے، وہ اسی پر خوش ہو جائے گی۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیسے کوئی سودا کر سکتی ہو جس نے میری فائل چرائی تھی؟ کیا پتہ اس نے نہ چرائی ہو، وہ الگ بات ہے۔
وہ جلدی سے بولی۔ فاتح نے جھنجھلاہٹ سے سر جھٹکا۔ مجھے اس گھر کو بیچنا ہے اسرا، وہ 1 ماہ میں گھر خالی کر دے گی۔ فاتح، اس کی بات کا اعتبار کرو، اس نے ہمیں اسکینڈل سے بچایا ہے، یا اللہ ہم تباہ ہو سکتے تھے۔ اس نے نم پیشانی کو چھوا، وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے گھر دے دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم کبھی بھی امریکہ جانے کی بات نہیں کرو گی، سنا تم نے؟ اسرا کچھ کہنے لگی، پھر سر ہلا دیا۔ تم جو کہو بس، ابھی مجھے اس سچویشن سے نکالو۔ جمعے کو میں کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہوں اسرا، اور تم مجھے نہیں روکو گی۔ از دیٹ کلیئر؟ تم بھی تالیہ ہی کی طرح موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ واقعی مفت میں کچھ نہیں ملتا، لیکن خیر، اسرا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے ہر شرط منظور ہے اسرا، تم راضی نہ ہو تب بھی میں نے یہی کرنا ہے۔ اگر پینٹنگ نہ رکھی تو خواہ باتیں بنے گی، اور ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ دیکھو اسرا، وہ چہرے پر نرمی لائے، اس کا ہاتھ تھامے سمجھانے لگا، تم کسی کو بھی پینٹنگ کے بدلے جانے کا نہیں بتاؤ گی۔ یہ جس نے بھی کیا ہے وہ اصلی پینٹنگ کے نکلنے پر حیران ہوگا، اور کسی طریقے سے تم سے اگلوانے کی کوشش کرے گا۔ وہ یقیناً کوئی قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ تم غور کرنا کہ نیلامی کے بعد تم سے کون آ کر غیر ضروری سوالات پوچھتا ہے۔ کوئی پوچھے گا اسرا، ضرور پوچھے گا، اور اسے غور سے دیکھتا۔ دھیرے دھیرے وہ سمجھا رہا تھا۔ اسرا سمجھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ آپ نے سر درد کی دوا لینے کے بہانے جا کر ان کو بتا دیا۔ میں سمجھا آپ کے سر میں واقعی درد ہے، اور آپ اندر تھوڑا دیر آرام کرنے گئی ہیں۔ تقریب میں واپس آؤ تو اسٹیج پر نیلامی جاری تھی۔ پہلی قطار میں بیٹھا ایڈم دانت پیستے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، آپ مجھے اپنا پلان بھی بتا سکتی تھیں، لیکن نہیں، آپ ابھی تک خود کو شہزادی سمجھتی ہیں، اور مجھے ایک غلام اور بھگوڑا فوجی بھی۔ وہ اسٹیج کو دیکھتی ہوئی تصدیق کر کے بولی، مگر آپ نے ان کو اشر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب اسی کی سازش تھی۔ ایڈم نے تالیوں کی گونج کے دوران سرگوشی کی۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا۔ اگر وہ اپنے دوست اور دشمن میں خود تفریق نہیں کر سکتے تو وہ اس قابل نہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ ایڈم نے جواباً پتلیاں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ اندھیرے میں ہی رکھتی ہیں، اسی لیے اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہوگی، اور منہ بنا کر چہرہ سیدھا کر لیا۔ تقریب ختم ہوئی تو اندھیرا چھا رہا تھا۔ لان میں نصب تمام برقی قمقمے جلا دیے گئے تو سارے میں روشنی پھیل گئی۔ بوفے ٹیبلز پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ مہمان اب ٹہلتے ہوئے کھانا لینے میں مصروف تھے۔ فاتح ایک ٹیبل کے پاس کھڑا پلیٹ اٹھائے ساتھ کھڑے ایک دوست سے بات کر رہا تھا۔ کھانا ڈال کر وہ مڑا تو دیکھا سامنے ایڈم کھڑا ہے۔ فاتح مسکرایا اور بات ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے ہو ایڈم؟ کنفیوزڈ ہوں سر، سوچا آپ سے ایک بار مشورہ لوں۔ وہ متان سے کہنے لگا، پوچھو۔ فاتح سلاد کے پتے کو کانٹے میں پھنسا رہا تھا۔ ایڈم کی نظریں سبز پتے پر جھکیں تو اسے گھوڑے کو چارہ کھلاتے ہوئے ان کو سیلف اسٹیم پر لیکچر دیتا فاتح یاد آیا۔ ماضی ہر قدم پر اسے کیوں یاد آتا ہے؟ بھول کیوں نہیں جاتا؟ جیسے فاتح کو بھول گیا تھا۔ ایک کام ہے جو میں کرنا جانتا ہوں، مجھے اسی سے متعلق جاب ملے گی، مگر ایک کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کام میں نوکری تلاش کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ کرنا کیا جانتے ہو اور کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اب پلیٹ پر جھکا چاولوں کو سلاد میں مکس کر رہا تھا۔ گارڈ بن سکتا ہوں بس، مگر مجھے لکھنے کا شوق ہے، وہ جھیم کر بولا۔ شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ فاتح نے چاولوں کا چمچ لبوں میں رکھا، چند لمحے خاموشی سے ان کو چبایا۔ گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے ایڈم؟ اپنے مالک کی حفاظت کرنا، مگر کس طرح؟ ہاتھ سے، پستول سے؟ وہ خطرے کی صورت میں نکالتا ہے پستول۔ اس سے پہلے وہ سارا وقت کیا کرتا ہے؟ ایڈم نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ وہ ماحول پر گہری نگاہ رکھتا ہے اور اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتا ہے۔ اور لکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایڈم اٹکا۔ وہ اپنے ماحول پر گہری نظر رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتے ہیں۔ الفاظ ادا کر کے جیسے وہ خود گمسم ہو گیا تھا۔ مل گیا جواب۔ فاتح مسکرا کر پلٹنے لگا اور پھر واپس مڑا
اور اسے غور سے دیکھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے پاس پستول بھی ہوتا تھا، مگر تم نے اس دن ان لڑکوں پہ پستول نہیں اٹھایا۔ کیا تم واقعی اچھے گارڈ ہو؟ ایڈم چونکا، پھر ہونقوں کی طرح اس کی شکل دیکھی۔ کون سے لڑکے؟ اس رات ملاقہ میں جن چور لڑکوں نے ہمیں روکا تھا اور مجھے زخمی کیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں یاد نہیں؟ تم اس وقت میرے ساتھ تھے ایڈم۔ وہ غور سے ایڈم کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا، مگر ایڈم کو یاد ہونا چاہیے تھا۔ کیا واقعی وہی سب ہوا تھا جو اس نے پولیس کو ویڈیو میں بتایا تھا، یا کچھ اور ہوا تھا؟ ایڈم کے اندر جو 4 دن سے کھٹک رہا تھا وہ اب زور زور سے کھٹکنے لگا۔ سر، مجھے یاد ہے، ایڈم اٹک اٹک کر بولا، اور میں نے پستول نکالا تھا، مگر آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں گولی نہ چلاؤں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ذہن میں جنگل کا منظر گھوم رہا تھا، جب قدیم ملاقہ میں وہ غیر مانوس زبان والے لوگ ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ اس نے پستول نکالا تھا، مگر فاتح نے اسے ہتھیار ڈالنے کو کہہ دیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں یاد سر؟ اب کہ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا، فاتح نے سر جھٹکا۔ مجھے کیوں یاد نہیں ہوگا؟ پھر بات پلٹ دی۔ تم اچھے گارڈ ہو، مگر کام وہ کرو جو تمہارے دل کو پسند ہو۔ سرسری سا کہتا وہ مڑ گیا۔ اندر کھٹکتی شے خاموش ہو گئی۔ سب ویسا ہی ہوا تھا یقیناً، بس اسے ہی یاد نہیں تھا۔ تعجب کی بات ہے، کسی کو گھائل غزال پر کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اسرا اور تالیہ ایک بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھی جب اشر کی آواز نے دونوں کو چونکایا۔ تالیہ نے گردن موڑی تو وہ جو اپنی بہن کو مخاطب کرتا قریب آ رہا تھا، ایک مسکراتی نظر تالیہ پہ ڈال کر سلام میں سر کو جنبش دی۔ کیسی ہیں آپ چہ تالیہ؟ ہمیشہ کی طرح چوکنی اور ہوشیار۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ سرمئی سوٹ اور ٹائی میں ملبوس اس نے اپنے وجیح چہرے پر ایسی مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی جس کی ایک لکیر بھی مدھم نہیں پڑتی تھی۔ کاکا، یہ کیا حرکت تھی تمہارے خریدار کی؟ وہ تم پر شک کیوں کر رہا تھا؟ وہ پھر سے موضوع کی طرف لوٹ آیا۔ اسرا جو پلیٹ پکڑے کھڑی تھی ذرا متذبذب ہوئی۔ سیاہ رات میں اس کے چمچماتے لباس کے باوجود ایک دم مرجھا جانے والا چہرہ چھپ نہیں سکا۔ وہ شاید اسے فاتح کی تنبیہ یاد آئی۔ میں بتاتی ہوں، تالیہ نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ جو گھائل غزال مسز اسرا کو کسی نے تحفے میں دی تھی وہ نقلی تھی، کیونکہ اصلی گھائل غزال کافی عرصہ قبل بلیک مارکیٹ پہ بک چکی ہے۔ عرب شہزادہ بھی نقلی تھا اور ماہرین بھی۔ سو میں نے مسز اسرا کو اصل پینٹنگ لا دی اور نقلی کو ہم نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اشر لمحے بھن کو سن ہو گیا، پھر آنکھوں میں تشویش ابھری۔ فوراً اسرا کو دیکھا جو متذبذب نظر آ رہی تھی۔ کاکا، کیا یہ سچ ہے؟ اشر آپ کے بھائی ہیں مسز اسرا؟ تالیہ نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ آپ کی فیملی ہیں، ان کو نہیں بتائیں گی تو کس کو بتائیں گی کہ کتنے بڑے کرائسس سے آپ لوگ بال بال بچے ہیں؟ اسرا کے سارے بوجھ جیسے ہلکے ہو گئے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور فوراً سے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب وہ تیزی سے اس کو ساری بات بتا رہی تھی اور وہ تشویش سے سن رہا تھا۔ تالیہ ان کو چھوڑ کر گھر کے بیرونی حصے کے سامنے آئی جہاں وان فاتح چلا آ رہا تھا۔ اس نے تالیہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراہٹ دبائے چلی آئی۔ جی توانکو کہتے کہتے رکی۔ جی فاتح صاحب۔ مسکراہٹ سمٹی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو بالائی منزل کی کھڑکی سے اسے دیکھا کرتا تھا جب وہ اس قدیم صحن میں مجسمہ بنا رہی تھی۔ یہ کوئی اور شخص تھا۔ فاتح نے مٹھی میں بند ایک چابی اس کی طرف بڑھائی جسے تالیہ نے تھام لیا۔ تم نے آج جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اس کا احسان رکھوں گا یا مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میری رائے تمہارے متعلق اب بھی وہی ہے تاشا۔ تم کبھی سیدھی بات نہیں کرتی۔ پتہ نہیں اب تمہیں میرا گھر کیوں چاہیے، لیکن اس کے مقابل کھڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تنبیہ کی، اگر میرے گھر کے 1 انچ کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں وہاں سے فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کو کھری کھری سنا کر فاتح کی نظریں اس کے عقب میں پڑیں جہاں بوفے ٹیبل کے ساتھ اسرا اور اشر کھڑے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ فاتح کی پیشانی پر بل پڑے۔ بے فکر رہیے، اشر صاحب آپ کی فیملی ہیں، اسی لیے میں نے پینٹنگ والا معاملہ ان کو بتا دیا۔ آخر ایسے موقع پہ
फैमिली काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? हाँ, तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहकर आगे बढ़ गई। फातेह ने बहुत ज़ब्त से इसे दूर जाते देखा और फिर असरा और अशर को। उसका सारा मूड खराब हो चुका था। हालिम के बंगले पर अंधेरा छाया था। कॉलोनी के दूसरे घरों की बत्तियां रोशन थी, मगर आज दातन नहीं थी, इसलिए तालिया के पोर्च की बत्ती बुझी थी। इसने कार अंदर खड़ी की और पर्स कोहनी पर टिकाए सुस्त रवि से बाहर निकली। मोबाइल पर साथ ही कुछ टाइप करते स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो सारा पोर्च रोशन हो गया। वो मोबाइल पर चेहरा झुकाए गेट बंद करने पीछे आई तो किसी एहसास के तहत गर्दन उठाई। गेट के अंदर की तरफ समी खड़ा था, सीने पर बाजू लपेटे, खिचड़ी बालों को पी कैप से ढांपे, सांवली रंगत वाला समी इसको घूर रहा था। तालिया बिल्कुल ठहर कर इसे देखने लगी। अगर तुम्हें लगता है तुम उस मोटी औरत को भेज के मुझे डरा धमका के खामोश करा दोगी तो ये तुम्हारी भूल है। वो अपनी चमकती सी आंखों से इसे घूरते हुए कह रहा था। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। फिर एक कदम आगे आया और सीने पर लपेटे हाथ खोलकर दोनों पहलुओं पर रखे। मैं तुम्हारे माजी से वाकिफ हूँ। जो तुम यहाँ मरहूम अमीर बाप की बेटी बनी फिर रही हो ना, जिसको तिरके में इतनी दौलत मिल गई थी, मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो। तुम्हारे अशर महमूद के ख़ानदान में जितने चक्कर लग रहे हैं, उम्मीद है जल्द वो तुम्हें अपना हिस्सा बना लेंगे। लेकिन दांत पीस कर ठहर ठहर कर वो बोल रहा था। तालिया बिना पलक झपके उसे देखे गई। अगर उनको ये मालूम हो जाए कि तुम एक फेक हो, यतीम खाने से नौकरानी के तौर पर अडॉप्ट की जाने वाली लड़की, जिसको बोझ की तरह उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने उतार फेंका था और जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है मगर तलाक का कोई सबूत नहीं है, और जाने किन किन तरीक़ों से तुमने ये दौलत बनाई है। तहक़ीर से इसको सर से पैर तक देखकर हाथ से इशारा किया। तो वो तुम्हें फ़ौरन से दूर कर देंगे। तुम्हारी सारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बेहतर है तुम मुझे मेरा शेयर दे दो। कॉलोनी की मध्यम रोशनियों और खाली सड़क से हटकर वो दोनों तालिया के गेट के अंदर आमने सामने खड़े थे। वो कुछ भी बोले बिना उसे सुनते हुए वक्फे से पलकें झपकती थी। तुम्हें मलेशिया मैं लाया था। तुम्हारी इस तरक्की में मेरा भी हाथ है। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। दांत कचकचाते हुए वो बोला। चंद सानी के लिए पोर्च में सन्नाटा छा गया। समी ने देखा वो बस इसे देखे ही जा रही है और फिर एकदम वो हंस पड़ी। या अल्लाह समी! वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसती जा रही थी। समी के तासुरात बदले, मुस्कुराहट गायब हुई। तुम मेरा हिस्सा? तुम कितने फनी हो समी! बमुश्किल हंसी रोक कर उसने समी को देखा तो आंखों में बेतहाशा हंसने के बायस पानी आ गया था। मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। इतना अरसा हो गया तुम्हारी शक्ल देखे, मगर या अल्लाह समी, तुम तो अभी तक वही हो। वो फिर से हंस दी। तुम मुझे जानती नहीं हो तालिया, वो गुर्राया। हाँ, उसने उंगलियों से नम आंखें रगड़ी। बल्कि तुम मुझे नहीं जानते। इसकी आंखों में देखकर तमानियत से बोली और मुस्कुराई और 2 कदम आगे आई। फिर चेहरा इसके करीब झुकाया और सरगोशी की। तालिया ने टूटे जूतों के साथ जंगल में सफ़र किया है। इसने कच्चे जानवर इन दांतों से खाए हैं। वो रस्सियां तोड़वा के इंसानी पिंजरों से अंधेरी रात को निकलकर भागी थी। इसने अपने गिद्ध जैसे बाप को इन उंगलियों पर नचाया है। इसे वक्त के उम्रा और रऊसा के खिलाफ खड़ा होना भी आता है और इसे तन्हा समंदरों का सीना चीर के वहशी जजीरों को सर करना भी आता है। वो एक दुनिया पर हुकूमत करके आई है समी, और तुम अभी वहीं खड़े हो। वो भवें भीचे इसे देख रहा था। ये बातें इसकी समझ में नहीं आई थी। जो तालिया तुमसे डरती थी वो कहीं पीछे रह गई है। जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसे कुछ खोने का खौफ नहीं है। जाओ, जिसको जो बताना है बता दो। फिर उंगली उठाकर उंगलियां हिलाईं। बाय बाय। ठीक है, अब मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा। अब मैं जो करूंगा वो तुम देख लोगी। वो तनफ्फुर से इसे देखता मुड़ा और बाहर निकल गया। तालिया ने मुस्कुराकर गेट बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज तन्हा वीरान पड़ा था। उसने बत्तियां जलाई और बड़े सोफे पर बैठ गई।
پیر میز پر رکھ لیے اور موبائل کھول لیا۔ آج آپ سے ٹھیک سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ اشر کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ شیور اشر صاحب، صبح ناشتے پر ملتے ہیں۔ اشر کو شاید اتنی جلدی مثبت جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فوراً سے جواب بھیجا، کہاں؟ صبح بتاؤں گی۔ اس نے فون پرے ڈال دیا۔ ایک دم کال کی بیل بجی تو اس نے مسکرا کر فون اٹھایا، مگر پھر چونکی، بجنے والا فون یہ نہیں تھا۔ تالیہ ایک دم سیدھی ہوئی اور پرس میں ہاتھ ڈالا، دوسرا فون نکالا جو حالم کا تھا۔ آج ہی اس نے یہ دوبارہ ایکٹیو کروایا تھا۔ اس پر غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا، شاید حالم کا کوئی کلائنٹ تھا۔ تالیہ نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، وان فاتح بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا نیا نمبر ہے، کیا ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں حالم؟ تالیہ لمحے بھر کو بالکل سن رہ گئی۔ اس سارے گورکھ دھندے میں اسے ایک بات بالکل بھول گئی تھی۔ اگر وان فاتح تالیہ کی ساری اچھائیاں بھول چکا ہے تو اسے حالم کو شناخت بھی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ تالیہ پر اعتبار نہیں کرتا تھا مگر حالم پر کرتا تھا۔ شیور فاتح صاحب۔ اس نے ٹیک لگائی اور پیر لمبے کر کے قینچی صورت میز پر رکھے، پھر سنہری لٹ کو انگلی پر مروڑتی چھت پر چمکتے فانوس کو دیکھتی ہوئی بولی، حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کھیل تو ابھی شروع ہوا تھا۔